دا پٹاخا ملتا ہے ادو ایک ہاتھ چ پٹاس ہوں سی وہ کل ہوں سی کل کا بھی دھیان رکھنے ڈگ نہ پوے وہ کل بھی نال دو تیجا دارو گندک کہڑے رنگ کا ہوں خیر ہوے لو بن پیا جی کام بھائی شکر ہے میں کہڑا اٹلی پیا پڑھنا آ دئی سر تے تلیاڑا ایک ہی سارا علاقہ ہے الحمدللہ ضلع کہڑا تھوڑا ضلع سیالکوٹ گجرا بڑا نا وانڈو گجرا ایک ہی گل گجرا سیالکوٹ ٹھیک ہو ڈویژن ایک ہی ہے یہ مطلب ہے گندک کا رنگ بھی انہوں نے دس دیتا ہے پیلے رنگ کی گندک ہوں سی یہ مطلب اتنے چلانا جتھے بابے کا ترا نکلے تو ماوا بھن دیا گالاں کڈے تے سارے پنڈ دیا بچیاں پتا ہوں سی پیو بابا اوتھے وے او بابا اوتھے وے جہاں گالاں کڈدا تے اوہدے کول گالاں کھاندے سن اینوں دے لڑک پن او جدا گالاں کھاندیا لڑک پن گزریا ہوے نا او دا میلاد نہیں ہوندا جس پوری زندگی کسے نوں گال نہ کڈی ہوے او دا میلاد سبحان اللہ مولا تانوں جزائے خیر بچپن ساڈا گزریا کہ بلا تے ننگے بھج جاندے سا لڑک پن ایک ایسی شے ہے بھئی ادوں پٹاسا بھی اتنے چلانی ہے جتھے گالا کڈن والا بابا ہوئے تے جوانی دے متعلق میں کچھ بھی نہیں دسنا کیونکہ وہ زیادہ کام خراب ہے ایک باری یاد کر لو بس جوانی نو ایک باری یاد جوانی دیا گلاں نو یاد کریے نا کسے بابے نو او آندا چھڈ پراں گزر گئی جیڑی گزر غور ہے گزر گئی یہ مطلب ہے کوئی بندہ ایسا ہے جدا بچپن قابل ذکر نہیں قرآن میرے ہاتھ بچے اینو میں ایتھوں پھولاں ایتھوں بھی پا کے ایتھوں پھولاں ایتھوں بھی پا کے ایتھوں کھولاں ایتھوں بھی پا کے ایتھوں کھولاں ایتھوں بھی پا کے اے پیغمبر تیری جتی تو درائن واراں تیرا بچپن کھولا تھا بھی تو پا دے تیرا لڑکپن کھولا تھا بھی تو بے عیب ہے تیری جوانی کھولا پھر بھی تو بے عیب ہے تیرا بڑھاپا ویکھا تھا بھی تو بے عیب اس واسطے تسی سرکار دے میلاد تو شروع کرو سیرت النبی اس واسطے سانو تے خطرہ جے اپنا یہ مطلب ہے کہ اجے زیادہ رات نہیں ہوئی اجے بندے بیدار بیٹھے الحمدللہ ملک صاحب بہت شکریہ پہلی آیت مجیدہ پڑھن لگا اپنی شان دی تے تہاڈی شان الرحیم سورہ مبارکہ نحل 14واں پارہ اللہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں دنیا میں جاہل بھیجا لا تعلمون شیئا جو کسی شے کے متعلق کچھ بھی نہ جانتا ہو اسے جاہل کہتے ہیں اسی جاہل پیدا ہوئے جے اے ساڑی شان جے جیڑا دل نہیں کرتا منن تو پہلا قرآن دی آیتاں لکھوا لو میرے جیڑا تے میرے آنگو پیدا ہوئے ہے وہ تے بول لے تے جیڑا بارش نال ڈگا ہے وہ نہ بولے اور یار جیڑا ماں دے پیٹ چو ماں دی گود چایا وہ تے میرے نہ بولے مہربانی وہ تے متعلق کی قرآن کہہ رہے اچھا نام ہی نا منن تے دل کرے بڑیاں جیاں شیواں قرآن منواندا تے بندے نہیں مانتے بندے قرآن روزہ رکھواندا ہے بندے نہیں رکھتے قرآن نماز پڑھواندا ہے بندے نہیں پڑھتے قرآن تکا تے نہیں نہ کردا اون جڑی گل کردا او لا ریب کر جڑی گل کردا او لا ریب کر یہ شک و شبہ کوئی نہیں کوئی مننے نہ مننے تے بہت اچھی گل ہے من جو اللہ فرماندا میں نے تم کو جاہل پیدا کیا وہ تم وچ میں بھی آ جانا میں اتھے بہ جانا آندے ہو تو میں اتھے بہ جانا تواڈے وچ بہ جانا میں وچ ہی پیا ہونا اللہ فرماندا ہم نے تمہیں اخرجکم من بطون امہاتکم قوم دا معنی تم میں نے تم کو اس حالت میں ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تم جاہل تھے تے میرا خیال ہے جڑا قرآن پہ آندا ہے تے اللہ پہ فرماندا ہے کہ میں تانوں جاہل پیدا کیتا ہے میرا رب مان جانا چاہیے نا کہ اسی جاہل پیدا ہو مہربانی ایک دوسری آیت اگلی شان سن لو چار شانہ دوسری آیت سورہ مبارکہ نساء دی اللہ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا اوے ہن بندے ڈاڈے ہوئے نے ماں دی گود جو کمزور ہی آئے ماں دی گود وچ ایڈے کمزور سن مکھی بہندی سی تے اڑا نہیں سن سکتے حالانکہ ہاتھ بھی آئے سی جی
کپڑا لینا چاہتے سن تو لے نہیں سن سکتے، لانا چاہتے سن تو لا نہیں سن سکتے، بس میرا رون تو ہی زور سی، اور کمزور دا رون تو ہی زور ہوتا ہے، رون تو زور، یہ مطلب کمزور بھی پیدا ہوئے ہیں، جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں، کمزور بھی پیدا ہوئے ہیں، جے نال اسی آخ لواں تے من جو گے اسی، جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں اسی میں تے میری اماں تے میرا ابا، تسی تے نہیں نا، ہاں یار سارے آکھو اسی کمزور پیدا ہوئے ہیں اسی تے جاہل پیدا ہوئے ہیں اسی۔ اگلی آیت مجیدہ سنو گے تے اور حیران ہو جاؤ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، یہ سورہ مبارکہ المعارج نوتیاں پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدمی کو، انسان کو لالچی پیدا کیا ہے، ساڈے مگر چڑھ گیا مولوی لالچ کرتے ہیں، مولوی لالچ، مولویاں دے متعلق لوگ آندے ہیں رج دے ہی نہیں، رج دے، میں تمہیں ایک گل دساں، سڑے مولویاں اللہ نے سارے جاندے ہیں بندے نو لالچی پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں پیدا ہی لالچی کیتا ہے، اسی پیدا ہی لالچی ہویا، مگروں لالچی ہونا کسے پیدا ہی، پیدائش اچھی لالچ ہے، پیدائش وچی لالچ ہے، اوے گندم دی پیدائش وچی آٹا ہے، منجی دی پیدائش ہے چوڑے۔ اللہ جو بندے ہو ساری خلقت دے وچ اللہ نے کمزوری بھی رکھی ہے، جہالت بھی رکھی ہے، لالچ بھی رکھے ہے۔ اماں جے ہوندی ہے تو انہوں پوچھے، نہیں تے تو جے ہونا نا تے تیرا جڑے گھر بچہ آوے نا ایک دو دن دا، ایک دن دا، دو دن دا صرف او دے منہ چ انگلی کری، انہوں کسے گل دا پتہ نہیں، انہوں چوسن لگ پے گا، لالچی پیدا ہویا نا، انہوں اماں آکھن دا پتہ نہیں، انہوں امبا آکھن دا پتہ نہیں، لالچی ایڈا انگلی نو چھڈو نالے پانی موچ دے انہوں چوسن لگ پے، تو برش دا پچھلا پاسا ہوتے سامنے دے انہوں لالچی ہے کہ نہیں، لالچی خیر ہوئے توڑی، ایدہ مطلب ہے جاہل پیدا ہوئے ہیں اسی، کمزور پیدا ہوئے ہیں، شکر ہے مجمع نہ رڑ گیا اسی، لائٹاں نہیں لبیاں، شاہ صاحب آندے نے جنیاں چاہی دیئے سن انہاں نہیں لبیاں، وہ بندہ ہی نس گیا جنیاں کو لبیاں نے انہیاں کو لا لیاں نے، ایتھے کو ٹکا کے بلب لگے ہوندے نے دو ترے، تو میں چہرے ویندا ٹکا کے، اس واسطے میرا ہی تے اچھا بہتا دیکھتا تو اڈے نہیں اڈے چاچنا، تو ہاں تے کانڈ کی تھی ہیں لائٹاں نو، میرا دل کرتا سی اکھاں چکھاں پاواں، جب بندیاں نے پوچھا سارا انتظام ہی ایسا کیتا بھی تیریاں اکھاں ساڑیاں پہن گیاں، تیریاں نہ ساڑیاں اکھاں، قدرتاً ایسا ہویا ہے، کوئی گل نہیں، تو اڈی کیا بات ہے، تو ساں اتنے اچھے طریقے نے سواد فرما رہے ہو، یہ مطلب ہے اسی دے وچ شامل ہو جو، ہن تے لائٹ بھی کٹ کے میرا ایک بندہ ہوندا ہے ساڈے کول، میں انہوں جاننا، وہ پھپھڑ سی میرا تو کالی اینک پا کے پنچایت ٹر دے، کالی اینک جدوں پنچایت بہنی کالی اینک پا جانی، میں کیا پھپھڑا تو اگے پیچھے چنگا بھلا ہونا، جدوں بندے بیٹھے ہوندے نے گل بات کرے کالی اینک پا، وہ آندا یار اتنے گلاں باتیاں گھٹیاں کرنیاں پیندیاں تے شرم ہوندی ہے اکھاں نوں میں اینک پایا، اوے اکھاں چکھاں پہن تے کہے دا یا کرنا پیندا، ہن مہربانی کرے جی ساری کالیاں اینکاں نہ پا چھڑیا جی، اے تسی چونکہ کنڈ تہاڈی ادھر تے میرا منہ ہے تہاڈے تے میرا چہرہ تو نظر آ رہا ہے، ایمانداری نہ دسو یہ گلاں میں سچی قرآن چوں پیا کرنا، یہ مطلب ہے جاہل پیدا ہوئے ہیں اسی، کمزور پیدا ہوئے ہیں اسی، اور پھر جناب لالچی پیدا ہوئے ہیں اسی۔ اگلی گل سنو تو تساں اور پریشان ہو جانا، ہونا نہیں ویسے، اللہ فرماندا ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پانی کے ایک ملے جلے گندے قطرے سے پیدا، یہ مطلب ہے جتھے ساری پیدائش جہالت ہے، جتھے ساری پیدائش کمزوری ہے، جتھے ساری سنی شیعہ اہل حدیث دیوبندی سارے مذہب بعد بنے نے جمے تے ایک طریقے، بولو میں جدو شروع ہویا میں کسی نو نسل ہی نہیں دینا، ایتھے ہاتھ بننے نہیں کہ ایتھے بننے نہیں کہ اکانیوں بننے، موج کر مینوں کیا 10 منٹ رو کھول تو پاویں 15 منٹ بعد کھول، جمعہ تے ایک طریقے نالے نا، پگ بن تے پاویں چٹی بن،
کہ پا جنا کہ پا ماما بن عبال ہے، جو مرضی ہے کر. ایک تینوں دساں جمے بھی ایک طریقے نال تے جانا بھی ایک طریقے. ہاں مولا تانوں جزائے خیر دے. اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. قبلہ بہت توجہ فرمانا، جلدی کریے، ایک گھنٹے دے اندر میں مکانا چاہنا تے میں تمہید بندیاں میرے 26 منٹ گزر گئے. میں پیانا پی اسی طے ہو گیا، پلید بھی آئے ہیں، ساری خرکت وچ کمزوری بھی موجود ہے، جہالت بھی موجود ہے، لالچ بھی موجود ہے تے پلیدی بھی موجود ہے. نہیں اور پڑھ لینا، اور پڑھ لینا، جی وہ تو تسلی ہوئی وہ تو چھڈاں گے، جدو تسلی ہوئی وہ تو چھڈاں. سورہ مبارکہ نجم خالق فرماتے ہیں وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماؤں کو پیٹوں کے اندر حالت جنین میں تھے. اس حالت دا سانو کو نہیں پتا. وہ ماں دے پیٹ دے اندر جدو ہڈیاں بندیاں سن تے گوشت بندا سی، اللہ فرماندا میں تینوں او دا جان، میں تینوں ادوں دا جاننا. ہوا عالم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. کدوں دا؟ نرا زمین تے آن دی گل نہیں، ماں دے پیٹ تو تانوں جاننا میں. اللہ فرما رہے ہیں تو پتہ جا پرانا جانن والا ہوے نا ہوندا او خطرناک ہی ہے. سوال نہ تو اب میں گڈی لئی تے کولوں ایک بندے تو لنگیا، ہن گڈی تے تیز ہی لنگنی سی نا، اور گڈی تیز لنگنی سی. اس دھیان نہ بچوں ویکھیا تو اس نال دے نوں کی آکھیا، میں اس بندے دسیا اس اگے تے کوئی سائیکل ہوندا سی، ویکھ ہن تو رات مندا جا. ہن اودوں دا مینوں جاندا جدوں دا سائیکل سی، او یار اودوں دا جاندا جدوں میرے کول سائیکل سی. ہن او پرانا جاندا نا، او دے کول جریا ہی نہیں گیا. انہیں گڈی نو مکان مکون واسطے سائیکل والی گل شروع کی. اے پرانے جڑے جاندے نا اے جڈا بچہ بیٹھا لڑک پن، اے دو بچے جاندے کدھروں میاں والی بنگلے تو کنوں ایک بندہ انہاں چوں ایک بھرا ایک اے دے جڑا دوست اے دا 14 سال دا 15 سال دا کنوں چھپا لے بوجھ چھپا لے راہ جا کے کھا لے. او آکھے لیاد دا مینوں بھی دے، واندا کھا تو اہی نہیں چوری دے کھاندے ہے نا. اگر یہ واقعہ گزر گیا ہوئے وہ دووے 80-85 سال دے ہو جان، 90 سال دے بابے وہ دووے تے ایک بابا جن نے کنوں چکیا سی وہ حج تے جان واسطے جائے وہ دوجے کول. چنگا بھائی بھرا پھر میں حج تے چلا ہوں. ہن دوترے پوترے کتھے اپڑیا چٹھی داڑھی وہ کی آندا ہے ٹر پیا حج تے لوکاں دے کنوں چوری کھا کھا کے. یہ مطلب پرانا جاننے والا مل پہ. توبہ جی خطرناک ہی ہوندا ہے. واہ میرے خالق بندے جنہ جنہ پرانا جاندے نے اونے خطرناک ہوندے جاندے نے. تو سانو ایڈا پرانا جاننا ہے پھر ابزار نہیں کرتا. سارے اٹھاؤ میرے نام. سانو ایڈا پرانا جاننا ہے ساڈا ایک بھی ابزار نہیں کرتا. فرمایا تو بندہ ہے میں رب ہوں. بندے اور ہوتے ہیں، رب اور ہوتا ہے، عابد اور ہوتے ہیں، معبود اور ہوتا ہے، ساجد اور ہوتے ہیں، مسجود. اللہ فرماتا میں تو ادوں دا جاننا جدوں ماں دے پیٹ سو. پھر اللہ فرماتا فلا تزکوا انفسکم. اب میرے سامنے اپنے تزکیہ نفس کا دعویٰ نہ کرنا. مینوں نہ آکھی میں بڑا پاک ہاں، اور مینوں وضو کر کر کے بہا ناڑیا اور مینوں غسل کر کر کے عطر لالا بہان آیا. میں تینوں پرانا جاننا. جدوں میں تینوں بھیجیا سی نا تو ماں بھی پلید کر چھڑی سی. ہائے ہائے وہ بھی نماز نہیں ہوئی. سار اٹھاؤ. یہ مطلب ہے پہلی گل جاہل پیدا ہوئے ہیں. ہویا سی چلو ایک تھا میں آخیا جاہل پیدا ہویا تے ایک بندہ دتو سی. جدو منو گے ادو پڑھا.
رڑو میرے نال، میں قرآن پڑھ رہا قرآن دے مطابق تے مننا ہی جے نا. شکریہ قبلہ. قرآن دے مطابق جاہل پیدا ہوئے ہیں اسی، شکریہ. کمزور پیدا ہوئے ہیں اسی. تیسرا جی لالچی پیدا ہوئے ہیں اسی، تے پلید پیسہ پیدا ہوئے ہیں اسی. ایسے واسطے ساڑھے جیسا دے میلاد نہیں ہوتا. کی سنیا تسا سارے اٹھاؤ نا. اوے اللہ دے بندے میلاد دے ویلے میلاد دیا تعریفاں کرنیاں پیندیاں. میلاد دے ویلے تعریفاں کرنی، ساڈی تعریف ہی کوئی نہیں. اگر ساڈا کو میلاد شروع بھی کر لوے تے اے شروع کرنا ہے حضرات اج او دنیا تے آیا ہے جڑا پلید بھی آیا ہے، جاہل بھی آیا ہے، کمزور بھی آیا ہے تے لالچی بھی نہیں. اور طرح کھاں ساڈا میلاد انجی پڑھیا جا سکتا ہے. حضرات آج برکت علی دے گھر جاہل آ گیا. غور ہے میرے ابا جی کا نام برکت علی ہے، میں اپنی گل پہ کر تمہیں صرف سمجھانا. اگر کوئی میرا میلاد شروع کر لے اے شروع کرنا تو حضرات برکت علی دے گھر آج ایک جاہل آ گیا جائے، کمزور آ گیا جائے، لالچی آ گیا جائے تے پلید آ گیا جائے. ساڈے گھر نہیں آگنا چھڑ دے ہو میلاد منانا، چھڑ دے ہو میلاد منانا، چھڑ دے ہو میلاد منانا. یہ مطلب ہے عیبداراں دے میلاد نہیں منائے. صدقے جاواں او جڑے آوندے ہی پلید نے، آوندے ہی جاہل نے، آوندے ہی لالچی نے، آوندے ہی کمزور نے، انہاں دے میلاد نہیں منائے جاندے. اللہ دے بندے میلاد انہاں دے منائے جاندے نے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے. نہ ماں دی گود جاہل ہوندے نے، نہ ماں دی گود وچ کمزور ہوندے نے، نہ ماں دی گود وچ لالچی ہوندے نے، نہ ماں دی گود وچ پلید ہوندے نے. سیدہ آمنہ نے حضرت عبد المطلب نے آکھیا سی بیٹی اندر آواں کہ نہ، فرمایا بابا اندر آ. اے نہیں سی آیا، میں ادوں بھی تسبیح بھی کرتی سا، اے آ گیا میں ہن بھی تسبیح بھی کر. کہ سرکار نے میلاد دسیا نہیں تے صحابہ نے میلاد منایا نہیں. پورا دین نبی دس گئے نے، صرف میلاد ہی نہیں سی دسنا. یعنی نبی نماز دسی ہے، نماز دا طریقہ دسیا ہے. نبی نے روزہ دسیا ہے، روزے دا طریقہ دسیا ہے. نبی نے حج دسیا، پھر حج دا سارا طریقہ دسیا. پھر وضو وچ نک چ پانی پانا، منہ چ پانی پانا، کروٹ تے ساؤن دا طریقہ حضور نے دسیا. حضور نے ایک پیالے نو 3 گھٹاں نال پین دے متعلق بھی لوگاں نوں دسیا. لوگ آندے نے جدوں پہنن تو لے کے کھان تک تے کھان تو لے کے ساؤن تک ہر چیز نبی دس گئے نے. انہاں عاشقاں نوں پوچھو کہ میلاد کیوں نہیں دس گئے؟ عاشقاں تو مراد جڑے بیٹھے ہو سارے تسی عاشق جڑے نے. ہن وہ گل ایسی کردے نے بندے بھی عام آدمی نا وہ پریشان کر دیندے نے. عام آدمی نو ایک شکریہ ایک کہہ کے پریشان کردے نے کہ صحابہ تو بڑا تے عاشق کوئی نہیں. حضور دا صحابہ تو بڑا تے عاشق کوئی نہیں. پہلے عاشق بھی ہوئی نے اور کمال دے عاشق بھی ہوئی نے جنہ سرکار دی ذات تو مال بھی قربان کیتے اور جاناں بھی قربان. اے جڑے اج 1500 سال بعد بندے پیدا ہوئے نے اے لائٹاں شیٹاں لا کے تے میلاد شروع کر دیتا ہے. کسے صحابی بھی میلاد منایا؟ کوئی نہیں منایا. وہ اندر انہاں منایا نہیں کیونکہ نبی دسیا نہیں. لہذا جڑی شاید نبی دسی نہیں تے صحابہ وہ کیتی نہیں وہ بدعت. انہاں دا خیال ہے کہ نبی دسی نہیں صحابہ وہ کیتی نہیں. یہ تساں جڑی نویں کر لئی نا چیز یہ بدعت ہے کیونکہ صحابہ کرام دا عمل جو ایسا نہیں ملتا، نبی دا دسنا نہیں ملتا، صحابہ دا میلاد منانا نہیں ملتا. وہ پھر بندہ تھوڑا جا پریشان ہو جاتا کہ یار واقعی یہ بندے تے کوئی دیندار قسم دے بندے نے تے دین دی پہ گل کرتے. وہ میں کوئی مخالفت نہیں کر لگا، تے ہر بندے دا اپنا ایک نظریہ ہے. یہ جڑا بندیاں نو میلاد نہیں نہ لبا وہ آندے نے سیرت دے جلسے کرو. سیرت دے میں سیرت دی کتاب ہی آج تک کوئی نہیں پڑھی جہد وچ میلاد کوئی نہ ہو. میری نظر چوں
جڑیاں سعودی عرب وچ بھی سیرت دیاں کتاباں لکھیاں گئیاں نے انہاں وچ بھی سب تو پہلے میلاد سرکار دا ذکر، سرکار دی آمد دا ذکر پہلے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا بہت لیٹسٹ کتاب ہے جڑی سعودی عرب نے چھاپی، دارالسلام ادارے نے، وہ وچ سرکار دا میلاد موجود۔ اصل بہت اعلان کرنا کہ میں نبی ہاں، میں اللہ دا بندہ ہاں، میں صاحب کتاب ہاں، یہ آسان ہے۔ 40 سال حضور نے کسی نے دسیا ہی نہیں میں نبی ہاں، میں رسول ہاں، اور 40 سالہ زندگی ہے نا، او دا اینا اثر ہے اگلی زندگی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اینا اثر ہے اگلی زندگی کہ جڑے ویلے 40 سال بعد حضور نے دسنا شروع کیتا اے حلال ہے، اے حرام ہے، اے جائز ہے، اے ناجائز ہے، اے ٹھیک ہے، اے غلط ہے۔ یہ جدو نبی نے دسنا شروع کیتا ہے، عرب دیا بندیاں ہن تک قرآن تے نہیں سی ویکھیا، بندیاں نے حضور نے ویکھیا سی نا۔ یارا 40 سال تے بندیاں نے قرآن نظر ہی نہیں آیا، قرآن تے بنیا نبی پاک دی زبان اطہر چوں نکل کے۔ بندیاں نے 40 سال قرآن نہیں سی ویکھیا، بندیاں نے 40 سال حضور نو ویکھیا سی۔ میرے عزیزو انہاں 40 سالاں دا ایک فائدہ ہویا کہ جدو نبی نے حلال حرام دسیا، جائز تے ناجائز دسیا تے قرآن سامنے آیا تے پتہ لگا ماں نال نکاح حرام ہے، پھوپھی نال نکاح حرام ہے، خالہ نال نکاح حرام ہے، پانجی نال نکاح حرام ہے، بھتیجی نال نکاح حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود دے پیسے دینے حرام ہے تے سود کھانا حرام ہے، آکڑ کے چلنا حرام ہے، ناجائز تولنا حرام ہے، ناجائز کھانا حرام ہے، یتیم دے مال تے قبضہ کرنا حرام ہے، آکڑ کے چلنا حرام ہے، ناجائز قتل کرنا حرام ہے۔ اے جویں جویں نبی نے حرام دسے نے تے نال دسیا اللہ نو چکنا حلال ہے، ذبح کر کے کھانا حلال ہے، اللہ دی بارگاہ سجدہ کرنا حلال ہے۔ جدو نبی نے قبلہ 40 سالاں بعد حلال حرام دسے ہے تے لوگاں دے سامنے قرآن آیا نا، عرب دے بندے غور نال ویکھ ویکھ کے نا نبی اللہ تے اصحاب پہلان دے سن کہ قرآن اے دی زندگی دے مطابق ہے یا اے دی زندگی قرآن دے مطابق۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ بندے حیران سن کہ قرآن دے مطابق انہاں دی زندگی ہے یا قرآن انہاں دی زندگی دے مطابق۔ جی شکریہ، مہربانی۔ بندے پریشان سن کہ قرآن دے مطابق انہاں دی زندگی گزری ہے یا قرآن انہاں دی زندگی دے مطابق۔ اگر قرآن پہلا آیا ہوندا تے نبی دا میلاد بعد وچ ہوندا پھر لوکاں نے آکھیا سی انہاں دی زندگی قرآن دے مطابق ہے، نبی پہلا آئے نے، کیا بات ہے، قرآن بعد وچ آیا ہے۔ لوگاں حساب لایا کہ یہ جڑا قرآن پہ منہ چوں سناندے نے نا انہاں دی ساری زندگی دے مطابق ایک قرآن ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے پوچھا کہ بی بی انی تسی حضور نہ رہے ہو، تساں حضور کیسا پایا؟ ایڈا محکم جواب شاید ہی کوئی دے سکے۔ انہاں کیا کتاب جی سمٹ جائے تو انہوں قرآن آندے نے، گلی چ ٹرن لگ پوے تے محمد مصطفیٰ۔ مولا تانوں جزا دے۔ قرآن سمٹ جائے کتاب سمٹے تو انہوں قرآن آتے ہیں، یہی قرآن گلی چ ٹور پوے تے انہوں مصطفیٰ آندے۔ میرے عزیز دوستو، اس واسطے شروع کرو اس سیرت نبی نو پوری زندگی۔ سورہ مبارکہ الحجر ہے، 14واں پارہ ہے، قدرتی دیکھو 14واں پارہ تے آیت نمبر 72 ہے۔ تو سانو کوئی لطف آیا جی نا؟ قدرتن ایسا ہے، میں تو نہیں نا نمبر شمبر لائے۔ پارہ 14 ہے، آیت سورہ مبارکہ الحجر ہے اور آیت نمبر 72 ہے۔ قبلہ شکریہ، میرے اللہ نے فرمایا لعمرک، حضرت لوط دی گل کی تھی نا قوم دی کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں سرگردان تھے، وہ مستی میں سرگردان تھے، تو میرے نبی نو اللہ کہہ رہے حبیب لعمرک، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، مجھے تیری ساری زندگی کی قسم۔ اگر حضور دی ظاہری زندگی 63 سال ہے تو یہ مطلب ہے 63 سالہ دی اللہ قسم کھا، 63 سالہ لکھا دی
تیری یار ساری بچے دی عمر اگر 16 سال ہے 20 سال ہے 14 سال ہے 15 سال ہے بچیاں دی عمر تے ساری زندگی انہاں دی 16 سال ہے کسی دی 18 سال ہے کسی دی 20 سال ہے کسی دی 63 سال ہے ویسے اللہ عیب دار شیواں دیاں قسماں نہیں اللہ جدوں قسم اٹھاندا ہے بے عیب دی اٹھاندا ہے تے اللہ فرماتا ہے حبیب مینوں تیری ساری زندگی دی قسم یہ دا مطلب ہے حضور دی ساری زندگی بے عیب شکریہ قبلہ حضور دی ساری زندگی بے ہے یہ دا مطلب ہے پہلے دن تو لے کے تے قبر اطہر تے جان تک یہ 63 سال سارے دی ساری جتھوں پھولاں گے بے عیب ہے جتھوں پھولاں گے بے عیب ہے جتھوں پھولاں گے بے عیب ہے یہ جنہ 40 سالاں تو سیرت شروع کیتی ہے نا تسی بشک پچھلے سال بھی پھولو بے عیب ہے ہاں پھولو پھولو جتھوں دل کرتا جی پھولو اللہ دے بندیا 40-50 سالاں تو سیرت وہ دی شروع کر دی ہے جدا پہلی زندگی ٹھیک نہ ہو تو انہوں پتہ ہے پہلی زندگی جڑی 40 سالاں تو پہلی ہوندی ہے نا وہ 3 دور ہوندے نے ایک بچپن ایک لڑکپن اور ایک جوانی وہ 3 دور ایسے ہوندے نے آج جڑے بندے بیٹھے وہ 40 سال تو ہوتا ہے یا بالکل ادو چھوٹا اس واسطے میں ایک مثال دینا اے بچپن انہوں آندے نے تو انہوں یاد ہوئے گا ویسے کرنا تو سا نہیں کر لو تو چنگے رہو ننگے ہی بار پاس جاندے سا میرا خیال ہے کچھ یاد آیا ہونا تھوڑا بہت مگروں اماں کچھا لے کے پڑھ دیو بوٹے آورا تسی میرے ہاتھ بچپن کا حساب لا لیا بچپن کیویں دا اس واسطے میرا خیال ہے بندے سمجھتے ہیں یارو چھڈ ہی چھڑو اس گل نو چھڈ ہی چھڑو اس گل نو ننگیاں باہر نس جانا اما آخنا پڑھیا جے پڑھیا جے یہ مطلب ہے وہ انہوں آتے ہیں بچپن گل وہ بھی کوئی چھیڑن والی نہیں بندہ جو ایس ڈی او ہوئے کرسی تے بیٹھا ہوئے کیپٹن ہوئے میجر ہوئے انہوں کو پرانا لنگوٹیا مل پوے وہ جا کے آکھے پتہ ہی جدوں توتیاں دے انڈے لاندے وہ آندا ہے تو کتھوں آ گیا اللہ دیا بندہ ہے تو سوچتے صحیح میں بیٹھا کتھے ہاں تے میں ہویا میں اور تو کتھوں رڑ پہ ہیں یہ دا مطلب ہے اسی تے بچپن دے ساتھیاں نو ملنا بھی نہیں نہ چاند تو غور نہیں فرمایا اے ساریاں گلاں دس دے گا یہ دا مطلب ہے ساڈا بچپن بھی انجے ہی گزرے ہے اے میں بیوقوفی چ وہ تانوں یاد آ گیا اے ننگے بھج جاندے سا انہوں بچپن آندے اگے آندا لڑکپن وہ ہے وے تقریباً ایڑا لڑکپن ایڑے بچہ بیٹھے اے ذرا تو چھوٹا اے لڑکپن آندے نے بچپن چوں نکل کے تے جوانی تو اورا وہ ایسا دور ہوندا ہے کہ پٹاخا بھی بچے اوتھے چلاندے نے جتھے گالاں کڈن والا بابا بیٹھا یعنی حالانکہ پرا بھی تو پٹاخا چلایا جا سکتا ساڈے دور وچ پٹاساں ہوندیاں سن پٹاساں وہ 4 شاواں پھڑیاں ہوندیاں سن تے لبدے پھردے سن کوڑا بابا کوڑا جیڑا گالاں کڈے بھੈਣਾਂ ماواں دیاں تسی اندازہ لاؤ بندے نو گال کڈے بندہ مرن تے تیار ہو جاندا ہے وہ کیسا دور ہے گالاں والا بابا لبدے پھر اجے بھی بچے لبدے ہونتے چان انہوں نے رسولوں کا احترام کیا اس زینے پر بیٹھ گئے پھر ان کے بعد والے آئے پھر انہوں نے رسول اللہ کا بھی احترام کیا پہلے خلیفہ کا بھی احترام کیا اس تیسرے زینے پر بیٹھ گئے جب تیسرے خلیفہ آئے انہوں نے رسول اللہ کا بھی احترام کیا پہلے خلیفہ کا بھی احترام کیا دوسرے خلیفہ کا بھی احترام کیا آخری زینے پر بیٹھ گئے اب لوگ حیران تھے پریشان تھے کہ آج علی کی خلافت کا پہلا دن ہے آج علی کس زینے پر بیٹھتے ہیں جس طرح آپ حیران پریشان بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی حیران پریشان بیٹھے تھے کہ مولا صفوں کو چیرتے ہوئے آئے مولا نے پہلے زینے پہ قدم رکھا میں لفظوں کو دبے انداز میں کہا تو مولا نے پہلے زینے پہ قدم رکھا دوسرے زینے پہ قدم رکھا تیسرے زینے پر قدم رکھا وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں
जहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे, किसी बंदे ने खड़े होकर सवाल कर लिया, या अली, जब पहले खलीफा आए उन्होंने रसूलुल्लाह का एहतराम किया, नीचे वाले जीने पे बैठे। जब दूसरे खलीफा आए पहले रसूलुल्लाह का भी एहतराम किया, पहले खलीफा का भी एहतराम किया, नीचे वाले जीने पर बैठ गए। जब तीसरे खलीफा आए उन्होंने रसूलुल्लाह का एहतराम किया, पहले खलीफा का भी एहतराम किया, दूसरे खलीफा का भी एहतराम किया, आखिरी जीने पर बैठ गए। या अली, आपको चाहिए था कि अगर आपने मनसब खिलाफत को अपना लिया था तो आप जमीन पर बैठ गए, आप वहां जाकर बैठ गए जहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे। मौला ने कहा, तेरी माँ तेरे गम में रोए, तुम उस दिन कहाँ मर गए थे कि जब मैं दोषे रिसालत पर सवार। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, हैदरी। और जब मौला आए ना तो मौला ने मिंबर पर आने के बाद एक बहुत खूबसूरत फिक्रा इरशाद फरमाया। मौला ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कद रजअल हक़्क़ु अला मकाम ही। तमाम हम्द है उस अल्लाह के लिए कि आज हक अपने मकाम पर लौट कर आ गया। मैं तो कहता शायर ने क्या खूबसूरत लिखे। शायर कहता है, इल्म इंसान की तकदीर भी है, तदबीर भी है, इल्म अफकार के जलगार में शमशीर भी है, इल्म सिला है हक का इज्जत और तौकीर भी है, इल्म अहमद भी, हैदर भी, शब्बर और शब्बीर भी है। शायर कहता है, इल्म इस्लाम के गुलशन में कली बनता है, हक के मिंबर पर गर हो तो अली बनता है। कि हक के मिंबर पर घर हो तो अली बनता है, हक के मिंबर पर घर हो तो अली बनता है। और अल्लाह ने अगर पूरी कायनात में किसी को कोई फजीलत दी है तो उसमें जिस चीज को रखा है वो है मवद्दत अली, मोहब्बत आले मोहम्मद। क्योंकि अल्लाह ने देखें जमीनें मुख्तलिफ है, हर जमीन का एक मखसूस टुकड़ा है। जमीनों में जिस जमीन ने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया था, अल्लाह ने उसको खाना काबा बना दिया। रातों में से जिस रात ने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया, अल्लाह ने उसे लैलतुल कदर बना दिया। दिनों में से जिस दिन ने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया था, अल्लाह ने उसे जुमे का दिन बना दिया। और रातों में से जिस रात ने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया, अल्लाह ने उसे लैलतुल कदर बना दिया। तो फिर मुझे फिक्र कहने की इजाजत दीजिएगा कि वो बंदा ही कि जिसका अली बंदा नवाज ही नहीं, वो इंसान ही नहीं कि जिसका अली की तरफ ध्यान नहीं, वो मुसलमान ही नहीं जिसको अली की पहचान ही नहीं, वो नबी नहीं कि जिसका अली वली नहीं। कोई बंदा परेशान ना हो, कोई बंदा हैरान ना हो कि किबला ने आकर जज्बात खिताबत में ये बात कह दी कि वो नबी नहीं कि जिसका अली वली नहीं। मैं नहीं, किताब का नाम है जनाबिल मवद्दत, लिखने वाले अल्लामा कलमान कंदूसी। आपने का फरमान नहीं, किसी मौलवी का नहीं, किसी कारी का नहीं, किसी मुजतहिद का नहीं, किसी मुफ्ती का नहीं। सुल्तान अंबिया इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने किसी नबी को उस वक्त तक नबूवत अता ही नहीं की जब तक उसने अली की विलायत का इकरार नहीं कर लिया।
جرم میں آل محمد نے بہت سے ظلم سہے ہیں، لیکن جب جس جگہ بھی مومن جاتے ہیں آنسو مجلس حسین میں بیٹھ کر بہاتے ہیں، ان آنسوؤں کی کم قدر و قیمت نہیں۔ علامہ کاظم حسین کفائی بہت بڑے عالم ربانی گزرے ہیں، انہوں نے فرزند زہرا کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہے۔ جب دیکھا نا یہ مولا کی حالت تو دھاڑے مار کر رونے لگے، خواب سے بیدار ہوئے، ساری رات روتے رہے، سارا دن روتے رہے۔ جب پھر رات کو سوئے ہیں نا، پھر فرزند زہرا کی زیارت ہوئی۔ اب جب دیکھا نا، میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کے ان آنسوؤں کا شرف کیا ہے۔ جب دیکھا نا مولا کو، مولا کے جسم کے تمام زخم مندل ہو چکے تھے، فقط 2 زخموں کے علاوہ۔ جب دیکھا مولا کے زخم مندل ہو چکے ہیں، کہا مولا جب میں نے کل دیکھا تھا تو کل تو آپ کے جسم پر بہت سارے زخم تھے، مولا یہ آج آپ کے زخم مندل کیسے ہو گئے؟ تو امام نے فرمایا کاظم حسین کفائی، جس جگہ پر بھی کوئی مومن مجلس حسین کرواتا ہے نا، تو میری ماں زہرا اس مجلس حسین میں تشریف لے کر، اور میری ماں کے پاس ایک رومال ہوتا ہے، ایک شیشی ہوتی ہے۔ میری ماں مومنوں کے آنسو کو اس شیشی میں بند کر لیتی ہے، اور جب وہ شیشی بھر جاتی ہے نا تو اپنے رومال سے مومنین کے آنسو کو صاف کرتی ہے، اور کہا جو اس شیشی میں آنسو ہوتے ہیں نا، ان آنسو کو میرے زخموں پہ لگاتی ہے، مومنین کے آنسو سے میرے زخموں کو شفا ملتی ہے۔ تو امام حسین سے سوال کیا، مولا یہ جو آپ کے 2 زخم ہیں، ان 2 زخموں کے لیے تو بہت سارے آنسوؤں کی ضرورت ہوگی۔ تو امام نے رو کر کہا کاظم حسین کفائی، جتنے بھی آنسو لگا لیے جائے، یہ 2 زخم کبھی نہیں مندل ہو سکتے۔ ایک عباس کے بازوؤں کا ہے، دوسرے اکبر کی جوانی کا زخم ہے۔ تو کربلا کے میدان میں امام حسین پر بہت سارے مصائب آئے، لیکن آزادار مظلوم کربلا امام حسین نے کبھی بھی شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ قاسم کا لاشا پامال ہوا، لیکن امام حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ اکبر جیسے کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا، لیکن شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ حر جیسے مہمان کا لاشا اٹھایا، لیکن شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ حبیب جیسے دوست کا لاشا اٹھایا، لیکن شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ جب فرزند زہرا نے علی اصغر کے لاشے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، تو رو رو کر امام نے ایک ہی فکرہ کہا تھا کہ شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، مجھ حسین کو دیکھتے
کہ میں کیسے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اجرکم اللہ۔ یہ تھے آپ کے سامنے مولانا سید نور علی حسین زیادی صاحب جو آپ کو محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائیو مجلس لارا۔ آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے علامہ علی ناصر الحسینی طلارہ۔ علامہ علی ناصر الحسینی طلارہ کے فوراً بعد جنہوں نے خطاب فرمایا وہ تھے علامہ سید نور علی حسین زیدی۔ آج کی جو علامہ علی ناصر الحسینی طلارہ مجلس خطاب فرما رہے تھے وہ پٹاخے اور شرارتی بچوں اور گالیاں دینے والا بابا ان کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مجلس کے آخر میں آپ لوگوں سے کوسچن پوچھا جاتا ہے جس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہوتا ہے۔ آج کا جو کوسچن ہے اسکرین پہ موجود ہے جس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہے۔ کوسچن یہ ہے کہ کیا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ کوسچن ہے اسکرین پہ موجود ہے، کیا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ آپ نے کوسچن کا جواب کمنٹ میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تب تک میں آپ کو میلاد کی ذرا ہسٹری بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہسٹری بتاتا ہوں، 200 لائن کی ہسٹری ہوگی۔ آپ نے اگر ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی لازمی دبا دو تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ قرآن مجید نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابتدا میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں ہوئی۔ عرب میں اسی زمانے میں بچوں کو دیہاتی ماحول میں پرورش دینے کا رواج تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ کے گھر میں خیر و برکت بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ کو پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی بھی پاکیزگی و امانت داری میں گزری۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے۔ الصادق کا مطلب سچا ہے، الامین کا مطلب امانت دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پوری انسانیت کے لیے عظیم نعمت تھی۔ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو توحید کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کی مدد کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق واضح فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے احترام کی تاکید فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و شفقت کو پسند فرمایا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت کو تازہ کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا اہم حصہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبادت کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عدل کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قربانی کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں مورخین نے مختلف روایات نقل کی ہیں۔ ولادت کی تاریخ کے تعین میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام طور پر 12 ربیع الاول کی تاریخ بہت سے مسلمانوں میں مشہور ہے۔ شیعہ روایات میں 17 ربیع الاول کو ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے۔ 17 ربیع الاول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے شیعہ مسلمان 17 ربیع الاول کو خصوصی طور پر میلاد مناتے ہیں۔ بعض اہل سنت علماء 12 ربیع الاول کو میلاد کے لیے مشہور تاریخ مانتے ہیں۔ اصل اہمیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی ہے۔ میلاد کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ میلاد کے موقع پر درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میلاد کی محفل میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کی جا سکتی ہیں۔ بچوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جا سکتی ہے۔ نوجوانوں کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرایا جا سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت اسلام کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مخالفت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کو باطل قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور آخرت کی یاد دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کی تعلیم دی۔ مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سخت تکالیف دی گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف پر صبر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے کئی مواقع پر معافی کو ترجیح دی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ اسلامی معاشرے کا مرکز بنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا نظام قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان کو اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے بھی اخلاقی اصول بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے گناہوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دی تھیں ان میں سے بہت سو کو معاف کر دیا گیا۔ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا عظیم واقعہ تھا۔ رسول اکرم کعبہ کو بتوں سے پاک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام مضبوطی سے قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا۔ آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اہم نصیحتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جان، مال و عزت کی حرمت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قرآن سے وابستہ رہنے کی تعلیم دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھی۔ میلاد منانے والے مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت پر خوشی کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے عظیم رحمت ہے۔ اس لیے بہت سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی کا اظہار مختلف جائزہ طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ نعت خوانی بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ درود و سلام بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم ذریعہ ہے۔ سیرت کے واقعات سننا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کرنا غریبوں کی مدد کا ذریعہ ہے۔ میلاد کی محفل میں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی اہمیت واضح فرمائی۔ اسلام نے علم کو بڑی اہمیت دی۔ میلاد کی محفل کو علم و معرفت کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسی محفل میں قرآن مجید کی آیات بیان کی جا سکتی ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جا سکتی ہیں، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات بھی بیان کی جا سکتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے جدا نہیں سمجھی جاتی۔ حضرت مولا علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیٹی تھی۔ امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ شیعہ مسلمان میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے ساتھ مناتے ہیں۔ 17 ربیع الاول شیعہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا اہم دن ہے۔ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اسی دن امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت بھی منائی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم معرفت کے میدان میں عظیم کردار ادا کیا۔ ان سے بہت سی روایات اور علمی تعلیمات منقول ہیں۔ میلاد کی مناسبت سے سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ میلاد کا مقصد صرف ظاہری جشن نہیں ہونا چاہیے۔
اصل مقصد محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوط کرنا ہونا چاہیے۔ اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو یاد کرنا ہونا چاہیے۔ اصل مقصد اچھے اخلاق اختیار کرنا ہونا چاہیے۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اصل مقصد انسانیت کے ساتھ رحم و محبت پیدا کرنا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص میلاد کے ذریعے نیکی کی طرف آتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ میلاد میں حرام امور سے اجتناب ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، غیبت سے بچنا ضروری ہے، گالی گلوچ سے بچنا ضروری ہے، کسی انسان کو تکلیف دینا درست نہیں، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، نماز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، میلاد کے نام پر کسی فرض عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اسلامی احکام کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین ثبوت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی پابندی کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکین و یتیموں کی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی رحم کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا اخلاق قرآن کی عملی تفسیر تھا۔ حضرت عائشہ سے منقول روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں عدل و اخوت کو اہمیت حاصل تھی۔ میلاد کی محافل میں اس عظیم سیرت کو بیان کرنا مفید ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صبر کا عظیم درس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں توکل کا عظیم درس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شجاعت کا عظیم درس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سخاوت کا عظیم درس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عاجزی کا عظیم درس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عدل کا عظیم درس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں محبت کا عظیم درس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قربانی کا عظیم درس موجود ہے۔ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اپنی دینی تاریخ یاد کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ دن مسلمانوں علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ اس موقع پر قرآن خوانی کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر نعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس موقع پر علماء سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر یتیموں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر صدقہ و خیرات
کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر لوگوں میں محبت اور اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میلاد کے جواز کے قائل علماء اسے محبت اور خوشی کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بعض علماء میلاد کی مخصوص سالانہ صورت کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے میں فقہا اور علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ دینی اختلاف میں ادب اور احترام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو باہمی اخوت کی تعلیم دی۔ میلاد کی محفل میں دوسروں کی تضحیک سے بچنا چاہیے۔ میلاد کی خوشی کو اسلامی اخلاق کے مطابق رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف ایک دن تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پورے سال جاری رہنا چاہیے۔ درود و سلام کا اہتمام زندگی بھر کیا جا سکتا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنانا اصل کامیابی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پوری امت مسلمہ کے لیے عظیم خوشی کا سبب ہے۔ میلاد منانے والا شخص اگر قرآن، درود، سیرت اور نیکی اختیار کرے تو محفل بامقصدین بن جاتی ہے۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین پیغام یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔